اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 67 سے لے کر 70 تک۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف، اور اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا بخیلی، اور اللہ کے احکام اور اطاعت کے مطابق خرچ کرنا یہ قوام ہے۔ فتح القدیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے پر نفقات واجبہ اور مباحات میں حد اعتدال سے تجاوز بھی اسراف میں آ سکتا ہے، اس لیے وہاں بھی احتیاط اور میانہ روی نہایت ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ تشریح سن لیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، درحال ہے کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو میں نے پڑھی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ تھوڑی تشریح اس کی بھی سن لیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے 100 آدمی کے قاتل نے بھی خالص توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، تو اس کو کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا؟ وہ اس بات میں جواب دے گا، وہ کہے گا کہ ہاں۔ انکار کی
اسے طاقت نہ ہوگی۔ علاوہ ازیں وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ بتا رہا ہے، فرما رہا ہے، ابھی تو بڑے گناہوں کی باری باقی ہے۔ اتنے میں اس سے کہا جائے گا جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا ارے اللہ پاک ابھی تو میرے بہت گناہ اور باقی ہیں، بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، ابھی تو میرے گناہ اور بہت باقی ہیں، بہت ایسے اعمال ہیں، بہت اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں دیکھ نہیں رہا۔ یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گنا کر کہیں گے چل بھئی یہ گناہوں کے بدلے میں اس کو جو ہے نیکیاں دے دو، جنت میں داخل کرو۔ وہ کہے گا اللہ پاک ابھی اور گناہ بہت باقی ہیں، بہت باقی۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یوں فرمایا کہ جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔